ایران کے اسرائیل پر جوابی وار، تل ابیب، حیفا سمیت دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ تل ابیب میں عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عمارت میں اعلیٰ اسرائیلی حکام کی میٹنگ جاری تھی۔ رماد گان میں عمارت کو میزائل لگنے سے نقصان پہنچا اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ تل ابیب کے مشرق علاقے میں میزائل لگنے سے پائپ لائن پھٹ گئی۔ عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی شہر پیٹا میں ایرانی حملے کے بعد تباہی کے مناظر، عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کا خلیج میں جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی طیارہ تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ امریکی فوج زمین پر آئے تو کوئی زندہ نہ جائے، ایرانی آرمی چیف نے اپنی فوج کو حکم دے دیا۔ امیر حاتمی نے اعلیٰ عسکری قیادت کے اجلاس سے خطاب میں کہا، آپریشنل ہیڈ کوارٹرز دشمن کی نقل و حرکت انتہائی درستی کے ساتھ مانیٹر کرے۔ فوجی کمانڈرز کو ہدایت کی امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے تاکہ کسی ممکنہ زمینی کارروائی کا بروقت جواب دیا جا سکے۔ اپنی سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی نے کہا، پوری دنیا مل کر بھی اپنے ہرمز نہیں کھول سکتی۔ کسی بھی جہاز کو اپنے ہرمز میں داخل ہونے، مڑنے، گزرنے اور دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے ایران کا اپنے ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم رہے گا۔ امریکی طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ کروشیا سے روانہ۔ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر 5 روز سے کروشیا میں لنگر انداز تھا۔ 12 مارچ کو جہاز میں آتش زدگی کے بعد روٹ تبدیل کیا گیا تھا۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے بحری جہاز کسی بھی آپریشنل مشن کے لیے تیار ہے۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی بحریہ نے ایئر کرافٹ کیریئر کی اگلی منزل ظاہر نہیں کی۔ دنیا اپنے ہرمز کھلوانے کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کا بین الاقوامی سفارتی محاذ پر بڑا کردار۔ ایران جنگ میں مرکزی ثالث بن گیا، وارٹرز نے خصوصی رپورٹ میں کہا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے تہران اور واشنگٹن دونوں کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو انتہائی مہارت سے استعمال کیا، جس کی بدولت اب دنیا مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت عالمی توانائی بحران اور بڑی جنگ رکوانے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے۔ پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر بڑھتے اثر و رسوخ سے بھارت کو تشویش ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی خطرناک ہے، فوری اور مستقل حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا ایران بات چیت کے لیے پاکستان آنے پر تیار ہے۔ مذاکرات کے شیڈول کا دار و مدار فریقین پر ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالنے کی باتیں غلط ہیں۔ پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کے گروپ کو کسی قسم کے فوجی اتحاد سے تشبیہ دینا قبل از وقت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مصری وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاک چین 5 نقاطی اقدام کو سراہا۔ مذاکرات اور تنازع کے حل کے لیے کوششوں کی حمایت کی۔ اسرائیل کی ایران کے شہروں تہران اور اصفہان پر شدید بمباری، 9 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے تہران پر حملے میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ اصفہان پر زوردار حملہ کیا گیا، جس کے بعد ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اصفہان کے نائب گورنر نے کہا، کاشان کے ہوائی اڈے کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ شہرزہ، آران، بیت گول اور نجف